تاریخ کبھی نہ ہو سکتی تھی کہ وہ صرف تارے دیکھتے تھے کہ آسمان پہ کچھ نظر آ رہا، وہ انہی کو دیکھ کر ہی کہتے تھے پتہ نہیں اتنے اللہ نے بنا دیے۔ لیکن میں نے ناسا کی ایک رپورٹ پڑھی کہ جو ستارے دیکھے جا چکے، جو نظر نہیں آئے وہ نہیں، جو دیکھے جائے، 97% تو نظر ہی نہیں آتا، بلیک ہولز ہیں، 3% نظر آتا ہے، وہ 3% بھی پورا نہیں دیکھا، کچھ دیکھا ہے۔ اس میں جو انہوں نے دوربین کی آنکھ سے ابھی تک گلیکسیز دیکھی ہیں اور اس میں ستارے دیکھے ہیں، یہ ان کی رپورٹ ہے، جھوٹ سچ 99 ضمن میں ضرور گل کر رہا تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہم نے دیکھے ہیں ستارے، ان کو اگر صرف گنا جائے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 گنا جائے تو گنتی کرنے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے، 300 ٹریلین سال، صرف گنتی کے لیے 300 ٹریلین سال چاہیے۔ کیسا ہے بنانے والا؟ بلا وہو الخلاق العلیم، کیا کہنے بنانے والے طاقتور شہنشاہ، کیسا بنانے والا۔ خالق کسے کہ ایک ہوتا صانع، ایک ہوتا خالق۔ صانع کہتے ہیں جو چیز سے چیز بنائے، لکڑی سے ممبر بنا دیا، یہ صانع ہے۔ دھاگے سے کپڑا بنا دیا، یہ صانع ہے۔ اینٹوں سے مسجد بنا دی، یہ صانع ہے۔ خالق کسے کہیں؟ جو کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنا دے۔ کوئی لکڑی کا ایک تنکا نہ تھا اور جنگل بنا دیے، پتھر کا ایک ذرہ نہ تھا، ہمالیہ پہاڑ بنا دیے، پانی کا ایک قطرہ نہ تھا، سمندر بنا دیے، زمین کا ایک ذرہ نہ تھا، 24,000 کلومیٹر کا گیند بچھا دی۔ اس کو پتہ لگ گیا کہ میں آ گیا ہوں، شاید میری نحوست پڑ گئی اس کے اوپر۔ خالق، کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنائے، اسے کہتے ہیں خالق۔ تو انسان کو خالق نہیں کہہ سکتے، صانع کہہ سکتے ہیں۔ بنانے والا، ممبر بنایا، بسکٹ بنا دیا۔ خالق، کچھ نہ سے سب کچھ بنانے والے کو خالق کہتے ہیں۔ کہا بلا وہو الخلاق، زبردست بنانے والا، العلیم، ساری مخلوق پر نظر، سب کو جاننے والا، بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا دے، خالق۔ الباری، پھر اس میں روح ڈالنے والا، الباری۔ پھر المصور، تصویر بنانے والا، المصور۔ پھر بغیر کسی نمونے کے بنانے والا، کہ کوئی پہلے اللہ کے سامنے ایک نمونہ تھا، اس سے اللہ تعالیٰ ایک پیٹرن تھا، اس سے ساری بناتا چلا گیا۔ پہاڑوں کی شکل تھی، پہاڑ میں شیر بھی تھا، چیتا بھی تھا، ہاتھی بھی تھا، انسان بھی تھا، مور بھی تھا، چوہا بھی تھا، بلی بھی تھی۔ تو ان کو دیکھ دیکھ کے اللہ تعالیٰ بناتے گئے۔ البدیع، بدیع کسے کہیں؟ بغیر نمونے کے سارے نمونے پیدا کرتے۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد، پھر وہ ہے جس نے بغیر کسی نمونے کے ساری کائنات کو بنا دی، بغیر کسی میٹیریل کے ساری کائنات کو بنا دی، بغیر کسی کی مدد کے سب کی المصور، مصور اسے کہیں جو ایسی شکل بنائے کہ ایک سے دوسری نہ ملتی ہو۔ صرف یہ نہیں کہ یہ 700 کروڑ انسانوں کی شکلیں ایک سے دوسری سے نہیں ملتی، رب ذوالجلال کی قسم، ایک چیونٹی دوسری چیونٹی سے نہیں ملتی، ایک چڑیا دوسری چڑیا سے نہیں ملتی۔
ایک پتا دوسرے پتے سے نہیں ملتا، ایک پھل دوسرے پھل سے نہیں ملتا۔ المصور، اتنی شکلیں ہیں اس کے پاس۔ چلو یہ چہرہ تو بڑا ہے، یہ چھوٹا سا فنگر پرنٹ ہے اس انگلی کے اوپر، اس کے پاس اتنے نمونے ہیں کہ ایک کا دوسرے سے آج تک نہیں ملا۔ ہمارے پاس 7 رنگ ہیں، ان سے ہم رنگ بناتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ میں اس پہ قربان جاؤں کہ 7 ارب انسان، 14 ارب آنکھیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملنے دیتے۔ کیا ایک ساؤنڈ باکس ہے اور کسی ایک کی آواز کو دوسرے سے نہیں ملنے دیتے۔ 2 پاؤں ہیں اور ایک کی چال کو دوسرے کی چال سے نہیں ملنے دیتا۔ اندھیرے میں آپ کہہ دیتے ہو مونیٹر جمیل آ رہا ہے، یہ بابر آ رہا ہے، آپ اندھیرے میں دیکھ کے کہہ دیتے ہو، یہ چال دوسرے سے نہیں ملتی۔ المصور، کتنے اس کے پاس خزانے پڑے ہیں تصویروں کے، شکلوں کے۔ شیر، ہاتھی، چیتے تو بڑے بڑے ہیں، ایک چونٹی اللہ کی قسم دوسری چونٹی سے نہیں ملتی، ایک مچھر دوسرے مچھر سے نہیں ملتا۔ المصور، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے خوبصورت پیارے نام ہیں، اللہ کو انہی ناموں سے پکارو، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ خدا تو فارسی کا لفظ ہے، پتہ نہیں کس نے بنایا تھا۔ اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، عادت ڈالو اللہ کہنے کی، اللہ۔ جب تم کہتے ہو یا خدا تو اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو، اے وہ ذات جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں۔ اور جب تم کہتے ہو یا اللہ، یا اللہ 2 سیکنڈ کی، یا اللہ 2 سیکنڈ، لیکن اس 2 سیکنڈ میں تم نے کیا کیا ہے کہ میں اللہ کے سارے صفاتی نام سے، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام، یا مومن، یا مہیمن، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر، یا خالق، یا باری، یا مصور، یا غفار، یا قہار، یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح، یا علیم، یا قابض، یا باسط، یا خافض، یا رافع، یا معز، یا مذل، یا سمیع، یا بصیر، یا حکم، یا عدل، یا لطیف، یا خبیر، یا حلیم، یا عظیم، یا غفور، یا شکور، یا علیج، یا حسیب، یا مقیت، یا جلیل، یا کریم، یا رقیب، یا مجیب، یا واسع، یا باعث، یا شہید، یا حق، یا وکیل، یا قوی، یا مقیت، یا متین، یا ولی، یا حمید، یا محصی، یا ودود، یا مبدی، یا معید، یا محیی، یا ممیت، یا واجد، یا ماجد، یا واحد، یا احد، یا صمد، یا قادر، یا مقتدر، یا مقدم، یا مؤخر، یا اول، یا آخر، یا ظاہر، یا باطن، یا والی، یا متعال، یا بر، یا طواب، یا منتقم، یا عفو، یا رؤوف، یا مالک الملک، یا ذی الجلال والاکرام، یا مقسط، یا جامع، یا غنی، یا مغنی، یا مانع، یا ضار، یا نافع، یا نور، یا ہادی، یا بدیع، یا باقی، یا وارث، یا رشید، یا صبور، یا حنان، یا منان۔ 1.5 منٹ لگا ہے مجھے یہ سارے اللہ کے ناموں سے پکارتے ہوئے۔ اب تم کہتے ہو یا اللہ، 2 سیکنڈ میں آپ نے اللہ کے تمام ناموں سے اسے پکار دیا۔ یا اللہ، عرش ہل جاتا ہے، 7 آسمان کانپ اٹھتے ہیں۔ یا اللہ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے بے قرار کی سن کر لبیک کہنے والا؟ کون ہے مصیبت کے بادلوں کو ہٹانے والا؟ کون ہے دکھی کی فریاد کو سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پہ مرہم رکھنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا
ہماری خواہشات کو پورا کرنے والا اللہ ہے، اللہ۔ تو جب اللہ نے کائنات کا ذکر کیا تو آخر میں کہا فتبارک اللہ رب العالمین، فتبارک اللہ رب العالمین، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر۔ سنو، خالق بھی اللہ ہے اور حاکم بھی اللہ ہے۔ پھر کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، یہاں اپنے رب ہونے کا تعارف کروایا کہ بڑی برکتوں والا ہے، کل کائنات کا رب، پالنے والا۔ میں یہ کہہ رہا تھا انسان کو سب سے حسین بنایا، تو اب اللہ صرف ایک انسان کو ذکر کرنے لگا ہے کہ میں نے انسان بنایا، کائنات نہیں، جنت جہنم، سورج چاند ستارے سیارے، مشرق مغرب شمال جنوب، آگ دریا پانی مٹی، صرف ایک انسان کو ذکر کرتے ہوئے اب اللہ اپنا آخر میں تعارف کیسے کرواتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے بنایا، جوہر نکالا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔ اے میرے بندے، تمہیں پہلے مٹی سے نکالا، غذا بنایا، پھر اس میں سے ایک گندا پانی بنایا، پھر اسے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ تو کہتا ہے میرے بندے، مٹی، گندا پانی ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا، پھر اس پانی کو ایک کیڑے کی شکل، پھر اس کو ایک ٹکڑے کی گوشت کی شکل دی، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کی، ہڈیوں پر گوشت کا پلستر کیا، پھر یہ شکل بنائیے جو لے کر بیٹھے ہو، الم نجعل لہ عینین، آنکھیں، ولسانا وشفتین، ہونٹ اور زبان۔ اس کے بعد کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالق، کیا برکت والا ہے سب سے حسین خالق، سب سے حسین خالق۔ احسن، آپ کو کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میرے بندے جو تجھے بنا دیا ہے نا، کسی کو ایسا نہیں بنایا۔ اور پھر جہاں ہماری پیدائش کا ذکر کیا، اپنا تعارف کروایا کہ مجھ سے حسین بنانے والا کوئی نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ سورج چاند نہیں۔ کیا دلیل ہے کہ تو سب سے حسین بنانے والا؟ جنت جہنم نہیں، مشرق مغرب نہیں، آگ پانی مٹی ہوا نہیں، خوبصورت وادیاں مرغزار گلستان چمن آبشاریں نہیں۔ تیرے سب سے حسین ہونے کی دلیل کا تیرا وجود، تو ایسا حسین ہے کہ تیرا بنانے والا سب سے حسین ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو اس سے پیار بھی عجب کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ ابن آدم، اے آدم کی اولاد، سننا اللہ اب کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان والو نہیں، راتوں کو اٹھنے والو نہیں، رونے والے، پردہ دار عورتیں، حلال کمانے والے، تہجد پڑھنے والے، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، یہ ابن آدم، اے آدم کی اولاد، جس میں آج بھی 200-300 کروڑ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، اور کروڑوں ایسے ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا، وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، کروڑوں ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھوں کے بت بنا کر انہیں ہی اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اور 100-125 کروڑ
اہل ایمان ہیں جنہوں نے ایمان کا مذاق اڑایا ہوا ہے، ایمان کو بیچا، ضمیر کو بیچا. ان سب سے اللہ بات کر رہا ہے، یہ نمازیوں سے نہیں. یبن آدم، یبن آدم، اے آدم کی اولاد، انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں. نافرمان اولاد کو تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے. اور ہمارے اخباروں میں پاکستان وہ ایڈ آیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو اپنی جائیداد سے فارغ کر دیا ہے نافرمانی کی بنا پر. روز اخباروں میں ایڈ ہوتا ہے. جس کے ہم بندے، جس نے پیدا کیا، اسی سے بغاوت ہے. اور اس ساری بغاوت کو دیکھ کر وہ کہہ رہے انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں. اگلی بات اس سے بھی عجب ہے. ابے بادشاہوں کو کیا پرواہ ہے کہ رعایا سے وہ پیار کریں، کیا پرواہ، ان کا تو حکم چلتا. اے آدم کی اولاد، مرد عورت، اچھے برے، ناچنے والی، پردہ دار، شراب پینے والا، تہجد میں رونے والا، انی لک محب، مجھے تم سے پیار ہے. اگلی فبحقی علیک کن لی محبا، اللہ کیا بات بنے گی. اے آدم کی اولاد، میں تم سے پیار کرتا ہوں. اگلی بات، تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر. حالانکہ اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا 7 آسمان میں 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں. اتنی 4 انگلی کے برابر کیا ہے؟ ہر انچ پر فرشتے نے ماتھا سجدے میں رکھا ہوا ہے، جگہ ہی کوئی. اتنے سجدے اس کو ہو رہے ہیں. انہیں نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، فرشتوں سے نہیں کہا میں تم سے، جبریل میں تم سے پیار کرتا ہوں، میکائیل میں تم سے پیار کرتا ہوں. انہیں نہیں کہا، مجھے کہا. جو رات کو غفلت، دن کو بغاوت، مال کا غلط کمانا، غلط خرچ کرنا، جوانی کو گناہوں میں ڈال دینا، مجھ سے کہا کہ اے آدم کی اولاد، میں تم سے پیار کرتا ہوں. پھر آگے کہا تجھے میرے حق کی قسم، تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر. بادشاہوں کو پرواہ ہوتی ہے، اور اتنا بڑا شہنشاہ، بدیع السماوات والارض، بلا وهو الخلاق العلیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. کل کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے. لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے. یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وهو بكل شيء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز کا جاننے والا. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ایک اکیلا تنہا اللہ، کل کائنات کا مالک. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کل کائنات کا تنہا اکیلا معبود، شہنشاہ، لا شریک لہ، الملک لا شریک لہ، والفرد لا ند لہ، والعلی لا سمیع لہ، والغنی لا ظہیر لہ. کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں. احد، بے مثال. صمد، کسی کا محتاج نہیں. لم یلد، کسی کا باپ نہیں. ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں.
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس جیسا نہیں. پھر کہتا ہے تو بھی تو مجھ سے پیار تھا. اور میں اب جن کا 1 منٹ بھی اس کی یاد کے ساتھ خوبصورت نہیں ہے، جو نماز میں کھڑے ہو کر بھی اس کو یاد نہیں کرتے، باہر کیا یاد کریں. اور وہ ہمیں کہہ رہا ہے. ایک اور حدیث یاد آتی، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم. برطانیہ کو چاروں طرف سے پانی نے گھیرا ہوا ہے، پانیوں میں جوش اٹھتا ہے، یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں تیرے نافرمانوں کو میں بہا کے لے جاؤں، مچھلیوں کی غذا بنا دوں. چلو پانی کو آنے میں 2 گھنٹے لگیں گے. والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں یہ کہتی ہے اللہ اجازت دے بیٹھو کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں. والملائکۃ تستاذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم اتریں ان سب کی گردنیں اڑا دیں، تیرا کھاتے ہیں تیرے ہی نافرمان. آنکھیں 26 کروڑ بلب لگائے ہیں 2 آنکھوں میں، 26 کروڑ. 13 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں ایک آنکھ میں، 13 کروڑ دوسری آنکھ میں. 26 کروڑ بلب لگا کر ایک بل مانگا ہے کہ اس سے غلط نہ دیکھنا. کون یہ بل ادا کرتا ہے؟ پھر بھی لائن نہیں کٹتی، پھر بھی تاریں نہیں کٹتی. یہاں گورنمنٹ کی بجلی کا بل نہ دو، تار کٹے گی، اندھیرا چھائے گا. اور اس نے میری آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگائے، آپ کی آنکھوں میں، ہر مرد عورت کی آنکھ میں. ایک بل مانگا، حرام نہ دیکھنا، نظریں جھکا لینا. کتنے ہیں جو یہ بل ادا کرتے؟ یا اللہ تیرا کھاتے ہیں تو اس سے لڑتے ہیں، اجازت دے. جعلت لک لسانا وجعلت له بابا، میرے بندے تجھے زبان دی ہے، زبان پہ تالا لگایا، دروازہ بنایا. دروازہ اس زبان سے بول جو کہتا ہوں، جب حرام آئے تو دروازہ بند کر لے. تجھے آنکھیں دی، آنکھوں پہ پردے لگائے، اس سے دیکھ جو کہتا ہوں، جب حرام سامنے آئے تو پردہ گرا لے. میرے بندے کیا عجب پیار ہے میرے بندے. یا عباد، زمین نے کہا اجازت دے میں دھسا دوں، پانیوں نے کہا اجازت دے میں بہا دوں، فرشتوں نے کہا اجازت دے میں اڑا دوں. تو جس کی نافرمانی کی ہے، جس کو غصے ہونا چاہیے تھا، وہ کہتا بہا دو، اڑا دو، مٹا دو، دھنسا دو. ہائے ہائے، وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی، مین کام، چلو اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا بنایا ہوا ہے مٹا دو، بہا دو، دھنسا دو، اڑا دو. ان کان عبدی، اگر میرا ہے فمنی وإلی عبدی، پھر دخل نہ دو، میں جانوں میرا بندہ جانے. جیسے کوئی باہر سے آ کے کود پڑے کسی فیملی میں، کہے بھائی ہمارا فیملی میٹر ہے، آپ بیچ میں نہ آئیں. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا اور میرے بندے کا میٹر ہے، تم بیچ میں نہ آؤ. وہ زبان حال سے کہتے ہیں تو پکڑتا کیوں نہیں؟ دیکھتے نہیں کیا کرتے ہیں، ان کی رات کیسی، دیکھتے نہیں ان کا دن کیسا ہے، دیکھتے نہیں ان کی کمائیاں کیسی ہیں، پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کہتا ہے ان اتانی نہارا قبلتہ وان اتانی لیلا قبلتہ، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں. اس لیے جس رات توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا.
جس دن توبہ کرے گا میری رحمت کی باہیں کھلی پائے گا، زندگی کے آخری دنوں میں بھی آئے گا تو مجھ سے تانا نہیں سنے گا، جوانی کتنے کٹی گئی ہون کی دے آ گئے ہیں، کبھی نہیں سنے گا۔ لوگ تانے دیں گے کہ کسی کام کا نہیں رہا تو اب توبہ کرتا ہے، تیری کوئی توبہ نہیں ہے، دان تیرے منہ میں نہیں ہے، اکھ تیری کوئی نہیں، پیر تیرا کوئی نہیں، ہن تیری کیڑی توبہ۔ میرا اللہ کہتا آ جا میں اب بھی قبول کروں، آ تو صحیح نا، آ تو صحیح۔ تو آئے بھی نہ اور کہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو پھر میرا انصاف کہاں جائے؟ پھر تو کیا کہتا ہے کہ میں حسین یزید کو ایک جیسا کرتا، میں ساری کربلاؤں کی تاریخ مٹا دوں، شمر اور آل رسول ایک ہو جائیں، معصوم بچوں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے سر اور ظلم کی خون میں ڈوبی ہوئی تلواریں ایک کر دوں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں تو آپ پھر دیکھ میں قبول کیسے کرتا ہوں، تو یہ معاف کیسے کرتا ہوں؟ ہاتھوں سے بنایا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ میرے بندو تمہیں عذاب دے کے میں کہاں خوش ہوتا ہوں؟ آ جاؤ ہم صلح کر لیں، میرے بن جاؤ، میں تو پہلے ہی تمہیں اپنا بنا چکا ہوں، تم بھی آ جاؤ مجھے اپنا بنا دو۔ صبح اٹھتے ہو تو پونڈ، شام کو سوتے ہو تو پونڈ، یہ کیا زندگی ہے؟ اور ہماری لائف کوالٹی زیرو ہو چکی ہے۔ اب خود سوچو، صبح اٹھتے ہی جاب 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 جاب، صبح اٹھتے ہی دکان، شاپ 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 شاپ، دے دو لے لو، دے دو لے لو، پہنچا دو، کنٹینر آ گیا، کنٹینر چلا گیا۔ صبح ہوتے ہی یہ سوچ اور رات کو بستر پہ جاتے بھی یہ سوچ، صبح سے شام تک دماغ کے سارے تانے بانے میں مال کے سوا کچھ نہ ہو۔ کیا یہی زندگی کا مقصد ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ کیا موت میرے پیچھے نہیں لگی ہوئی؟ کیا مجھے اپنے اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا؟ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے بڑے کوڑے کھائے بادشاہوں سے، بڑھاپے میں تو ایک ساتھی کو ملے، کہا اللہ نے اب مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، کہا احمد کس لیے کوڑے کھائے تھے؟ کہ الگ تیرے لیے کھائے تھے۔ اچھا میرے لیے؟ یہ لے اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتا ہوں، قیامت تک میرا دیدار کرتا ہے۔ بھائیو بہنوں، اللہ سے صلح کرو، اللہ سے صلح کرو، اللہ کو اپنا بناؤ۔ ہم دھوکے میں پڑ گئے، کن چیزوں کو اپنا بنا رہے ہیں جو ہے ہی نہیں ہے؟ اور وہ جو کہہ رہا ہے میں تیرا ہوں تو میرا بن جا، اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ کوئی ماں کوئی باپ دکھاؤ جو نافرمانی کے باوجود بھی محبت کو باقی رکھے۔ ماؤں کی زبانوں سے بد دعائیں سنی ہیں اولاد کے، ماؤں کی زبانوں سے، جو سب سے مہربان رشتہ ہے، اور کروڑوں ماؤں سے زیادہ جو پیار کرنے والا ہے، صبح سے شام تک ہر نافرمانی دیکھ کر کہتا ہے انتظار کر رہا ہوں جب آئے گا توبہ قبول۔ کبھی تانا نہیں سنو گے اللہ سے، اب کیوں آئے ہو، پہلے کہاں تھے؟ آؤ تو صحیح، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب ہو تیرے عفو بندہ نواز۔ چونکہ میرے اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بھولنے اور بھولنے والا ہے، تو اس نے توبہ کے لیے عمر کی قید کوئی نہیں، عدد کی قید کوئی نہیں۔ 60 سال کے بعد گورنمنٹ ریٹائر کر دیتی،
اللہ کہتا کوئی ریٹائرمنٹ نہیں، 80 سال کی عمر میں بھی توبہ کرے گا تو قبول کرو، 90 سال کی عمر میں توبہ کرے گا قبول کرو۔ پھر وارننگ ہوتی بھئی اتنے آپ کو ٹکٹ لگ گئے تو آپ کا وہ لائسنس وہ ضبط کر لیا جائے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے لاکھ ٹکٹ لے لے پر توبہ کر، میں معاف کرنا، کوئی عدد کی قید نہیں۔ 100 دفعہ ٹوٹ گئی توبہ، 1000 دفعہ ٹوٹ گئی، کروڑ دفعہ، ان کیڑا فرق پہ جانا؟ میرے سجدہ نال کیڑا بڑا ہوندا ہے یا میرے گناہ نال کیڑا چھوٹا ہوندا ہے؟ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تمہارے نفع مجھے نہیں پہنچتے، تمہارے نقصان مجھے نہیں پہنچتے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، ساری کائنات کو گن دیا، پوری دنیا کے اگلے پچھلے نئے پرانے زندہ مردہ بوڑھے جوان مرد عورت کالے گورے عرب عجم، سب 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 علی اتقى قلب رجل واحد منکم، تم سارے سجدوں میں پڑ جاؤ، ایک لمحے کے لیے گناہ نہ کرو۔ آزاد فی ملکی شیئا، میری بادشاہی میں ذرہ اضافہ نہیں ہوتا، اور تم سارے میرے نافرمان ہو جاؤ، اس کی شہنشاہی میں ایک ذرے کی کمی نہیں آتی، اس لیے اسے پرواہ کوئی نہیں کہ آؤ تم توبہ کرو، دیکھو معاف کیسے کرتے۔ ہاتھوں سے بنا ہے، پیار ہے، نہیں چاہتا اس کو آگ میں پھینکنا، نہیں چاہتا، راستے کھول دیے، آس لگا دی، رحمت کو غالب کیا۔ میں نے ابھی آپ کو 99 نام اللہ کے گن کے سنائے، ان میں صرف ایک نام ہے جو اللہ کے غصے اور غضب کو بتاتا ہے، وہ المنتقم، باقی تو سب محبت بتا رہے۔ یا بات یہ جو قہار ہے، اردو میں قہار اور معنی میں ہے، عربی میں قہار کہتے ہیں غالب آنے والے کو، چھا جانے والے کو۔ جبار کا وہ مطلب نہیں جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں، یہ قہار اور جبار غضب کے لفظ نہیں ہیں، یہ شہنشاہی کے الفاظ ہیں۔ اللہ اپنی شہنشاہی بتا رہا ہے۔ 99 میں ایک نام ہے المنتقم، باقی دودھ میں پانی ڈالو لسی نہیں ہو جاتی، تو ہیں دودھ میں پانی ڈالو لسی ہو جاتا ہے، تو اللہ نے کہا المنتقم، ایک دم کائنات پہ لرزہ چھا گیا۔ ساتھ ہی دو نام، اگلے جو دو نام ہیں المنتقم، العفو الرؤوف، اب العفو الرؤوف ڈال کے لسی بنا دیا، اپنے غضب کو بھی ٹھنڈا کر دیا، برف ڈال دی پانی ٹھنڈا ہو گیا۔ ہائے ہائے، یہ بھی چند دن پہلے میں نے سوچا، مجھے خیال آیا، میں پہلے کبھی نہیں اس طرح خیال گیا کہ میں ایک دفعہ میں نے اسماء الحسنی پڑھے تو المنتقم، کوئی اور بیٹری لیا ہوا بیٹری ہی وٹائندے رہے جائے۔ تو بڑا مزہ آیا یہ دیکھ کر، لب یہ گلا بھی بہ گیا جی۔ المنتقم کے بعد دو نام، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام۔ پہلے ایک دم المنتقم کے ذریعے سے حیبت، ساتھ ہی العفو الرؤوف، مہربان معاف کرنے والا، مہربان معاف کرنے والا۔ دو آدمیوں کو آخرت میں نا اللہ پکڑے گا، ڈال دو جہنم میں، ایک دوڑ لگا دے، ایک تھوڑا چل کے پیچھے دیکھے، پھر چلے پھر پیچھے دیکھے، تو اللہ دونوں کو بلائے گا، ابے تو دوڑ کیوں لائی، تینوں پتہ نہیں ہے کو آگے؟ کہنے لگے یا اللہ ساری زندگی تیری نہیں مانی، سوچا آج مان لو شاید تیری رحمت ہو جائے۔
اچھا بھائی تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ کہ اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا تھا کہ تو بڑا مہربان ہے، تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ تو مجھے ہوں ہی واپس بلا لے گا، اچھا آ جا آ جا آ جا، تو لگے گا چلو تم دونوں کو معاف کیا جاؤ، چلو۔ العفو الرؤوف، کوئی عمر کی قید نہیں، کوئی عدد کی قید نہیں، لیکن عدل ہے، عدل۔ یہ نہ ہو کہ توبہ بھی نہ کرے اور کہ اللہ پہ معاف کرے گا، یہ ظلم نہیں ہو سکتا، پھر تو ساری کربلاؤں کی تاریخ ختم ہو جائے، آل بیت کا خون پانی بن جائے۔ کائنات کا یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، کائنات کا افضل ترین خون بہہ گیا، افضل ترین ہستیوں کی گردنیں کٹ کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے اور پیغام دے گئے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر سودا سستا ہے، چند پاؤنڈ پہ ایمان بیچ دینا، چند پاؤنڈ پہ ضمیر کو سلا دینا، یہ کہاں کی انسانیت اور کہاں کا اسلام ہے اور کہاں کا ایمان ہے؟ تو بھائیو بہنوں، اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، تو جب وہ نافرمان ہوتا ہے نا، پھر ایک اور بات بتا، کوئی آپ سے ناراض ہو جائے، آپ اسے منانے جاؤ، آپ کو ویلکم کرے گا، آپ کے لیے دروازہ کھولے گا، کہے گا کل ہے وے جو سوچیں گے، وہ تو تمہیں دروازے سے ہی باہر بھیج دے۔ تم منانے جاؤ تو کوئی پنچایت لے کے جاتے ہو، منانے جاؤ تو منتیں اگلے کرواتے ہیں، پھر کہتے ہیں سوچیں گے۔ یہ ہے کوئی عقل میں آنے والی بات کہ غصے میں غضب میں ہو اور اگلا معافی مانگنے آ رہا ہو اور آگے اس کا استقبال کرے؟ یہ ہو سکتا؟ یہ نیچر ہی نہیں۔ میرے ایک بزرگ ناراض، دونوں بزرگ تھے بھائی، آپس میں لڑ پڑے، میں صلح کرانے لگا، وہ ایک میرے اتنے ہی چڑھائی کر، تو میں ان کو منانے گیا، تو میں نے اپنا ملازم بھیجا، پتہ کرو میاں صاحب گھر میں ہیں۔ انہوں نے میرے ملازم کو دیکھا تو گھر سے اٹھ کے ڈیرے میں چلے گئے کہ لگتا ہے اس بندہ گلیا، پتہ کرن میں منانا نہ آ جائے۔ یہ نیچر ہے، یہ نیچر ہے۔ تو جو شہنشاہ ہے، شاہان شاہ، اوئے شہنشاہ بھلا، جب ساری زندگی نافرمانی کر کے اس کو منانے کا خیال آیا، جوانی میں تو بہت اعلیٰ چیز ہے، ساری زندگی وہ کیا کرتا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید۔ کوئی تمہارا خصوصی دوست مہمان آئے تو تم باہر نکل کے ویلکم کرتے ہو۔ ہم لوگ ملنے آئے تو اپنے کمرے میں ہی، لیکن کوئی خصوصی پتہ چلے تو بھاگتے ہو، جلدی سے جا کر دروازے پر کھڑے ہو، تو گاڑی کا دروازہ کھول دو، پھر ساتھ لے کر آتے ہو۔ وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے زندگی بھر کے گناہ لے کر کوئی مرد عورت جب مجھے منانے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، آگے بڑھ کے، وہیں بیٹھے بیٹھے آگے بڑھ کے، تلقیتہ من بعید، میں خود آگے تک جاتا ہوں، اسے ساتھ لے کے آگے۔ کب سے تیرا انتظار تھا، اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کی؟ ایک مرد عورت توبہ کر لے تو ساتوں آسمان پہ لائٹیں لگ جاتی، ساتوں آسمان میں لائٹیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا چکر ہے؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ایک اللہ کے بندی نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں یہ سب روشنی ہے۔ اب شادیوں میں نہیں لائٹیں لگاتے، تو میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ساتوں آسمان پہ روشنیاں۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے آتا ہے، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔
ومن اعرض عنی، اور جو نہیں آتا اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ نادیتہ عن قریب، اس کے پاس میں خود چلا جاتا ہوں، آ جا مجھے منا جائے، آ جا مجھے منا جائے۔ اولک ربنا غیر، کوئی میرے جیسا اور رب ہے؟ کوئی میرے جیسا اور رب ہے؟ یہ ساری باتوں کے بعد اب اس آیت پہ غور کرو جو میرا اللہ گلہ کر رہا ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندو تم نے میری قدر نہیں کی۔ بھائی بہنوں، اپنے اللہ سے سلو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ او انسان، کیا ان الفاظ میں کیا پیار ہے، کیا شہد ٹپکتا ہوا ہے۔ چھتے سے شہد ٹپکتا ہے، اللہ کی قسم، یا ایھا الانسان، صرف اس ایک بول میں ساری دنیا کا شہد بھروں، اس سے بھی اس میں مٹھاس زیادہ ہے۔ اور پھر یہاں یا ابن آدم یا ایھا الانسان، خطاب ایمان والوں سے نہیں ہے، تقوی والوں سے نہیں ہے، اے انسان، انسان، انسان۔ اللہ کہہ رہا تو یہ تو بتا کہ تو مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا، تجھے میرے بارے میں کس نے دھوکہ دے دیا؟ اولاد ماں باپ سے بدگمان ہو جائے تو ماں باپ پہ کیا گزر۔ میں نے ایک منظر دیکھا ہے، میں موت تک نہیں بھول سکتا۔ ایک بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی بنایا ہے؟ بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا باپ بیٹے کے ایکسپریشن، بیٹے کے چہرے پر غضب، غصہ، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے، تو آج تک میرے واسطے کی بنایا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، میں اب رو رہا ہوں، 40 سال پرانی بات، کہ جو اس باپ کے چہرے پر جو ایک غم تھا، ایک رنج تھا کہ میرے ہتھاں دا بال اج مینوں آدا تو میرے واسطے کی بنایا ہے۔ جو اس باپ کے چہرے پر ایک کرب تھا، وہ صرف اتنا کہہ رہا تھا، اچھا میرا پتر، کوئی بات نہیں کر رہا تھا، میں اتنی کہہ رہا تھا، اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر۔ پتر ہماری زبان میں بیٹے کو کہتے، اچھا میرے بیٹے، اچھا میرے بیٹے۔ ہاں، یہ یا ایھا الانسان میں اللہ یہ کہہ رہا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں دھوکہ کھا گیا، میرے بارے میں بدگمان ہو گیا، کیا ہو گیا؟ آ تو صحیح، پھر میری رحمت تو دیکھ، آ تو صحیح۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص گویہ تھا، وہ ایک تارا ہوتا تھا، وہ بجا بجا کے نا اپنی روٹی کماتا تھا، بوڑھا ہو گیا، آواز ختم ہو گئی، فاقے آ گئے، تو گانا بجانا کوئی اچھا کام تو ہے نہیں، تو گیا جنت البقیع میں، تو کہنے لگا یا اللہ، جب آواز تھی تو لوگ سنتے تھے، روٹی بھی چلتی تھی، آواز گئی تو روٹی بھی گئی، اب اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں؟ اللہ کو میرے رزق کا انتظام فرما، مجھے معاف فرما۔ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ جنت البقیع میں مجھے پکار رہا۔ کس کو آواز آئی؟ عمر۔ کس کے بارے میں؟ گانے والا۔ عمر رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں دوڑے، ننگے سر، پتہ نہیں کون ابدال بیٹھا ہے وہاں پکارنے والا، جو دوڑے ہوئے اندر آئے تو قدموں کی آہٹ، تو وہ گویے کی نظر پڑی، عمر آ رہے ہو ننگے سر ننگے پاؤں، نہ گلا بے آج میری خیر، وہ اٹھ کے دوڑنے لگا،
تو حضرت عمر نے کہا ٹھہرو 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 ٹھہرو، میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ کہ کس نے بھیجا ہے؟ کہ جسے پکار رہے ہو اسی نے۔ وہ بوڑھا بیٹھ گیا، کہنے لگا واہ میرے رب، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، آج تجھے پکارا تو اپنے پیٹ کی خاطر پکارا، اور تو نے اتنا بڑا میرا اعزاز، اتنی بڑی مجھے عزت دی، اے اللہ مجھے معاف کر۔ اس کی چیخ نکلی اور مر گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھا ہے۔ میرے بھائیوں، سارے قرآن کا خلاصہ ہے کہ اللہ کو پال، اور وہ خود ارادہ کر اوکھا کام تاؤں ہوئے جو ادھی سلام ہوئے، وہ تو ارادہ کر چکا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تو بھی آ جائے، توبہ کر لے، ہماری صلح ہو جائے، معافی مانگ لے، سب معاف ہو جائے۔ اور اتنا کھلا میدان دیا ہے۔ تمہارے تو گناہ ہی تھوڑے سے۔ کہتا ہے لو بلغ الذنوب عنان السماء، میرا بندہ اتنے گناہ کر، میری بندی اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، ہے کسی ادا اتنا حوصلہ؟ اتنے کا اللہ کی قسم سارے فرشتے کافر ہو جائیں، مسلمان بھی کافر ہو جائیں، کافر تو پہلے ہی کافر ہے، جن بھی کافر ہو جائیں، قیامت تک زندگی ہو، اور سارے مل کر گناہ کریں، آسمان چھوڑ سورج تک نہیں پہنچا سکتے، اور میرا اللہ کہتا ہے ایک مرد ایک عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، ساری دنیا کہے پکا دوست کی، اور اللہ کہے میرا بندہ سر ایک دفعہ آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معاف، تو میں سارے ہی معاف کروں، بلا والی، اور مجھے پرواہی کو۔ تو بھائی بہنوں، اللہ پہ قربان جاؤں، اس نے نہ عمر کی قید لگائی ہے نہ عدد کی قید لگائی ہے۔ جس عمر میں ہو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، جس عمر میں ہو اللہ سے صلح کر لو، اور جب توبہ ٹوٹے دوبارہ کر دو، کبھی 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 نہ سوچنا کیا فائدہ، ادھر توبہ کرو ادھر توڑ دو، ادھر توبہ کرو ادھر توڑ دو، ٹوٹنے دو، معاف کرنے والا بڑا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ توبہ توڑو، میں نا امیدی سے نکالنا چاہتا ہوں، اس غلط تاثر سے نکالنا چاہتا ہوں کہ اللہ بڑا ڈاٹا ہے، اللہ بڑا ڈاٹا ہے۔ اللہ سے زیادہ کریم کون؟ مائیں تنگ پڑ جاتی ہیں، انہیں زیادہ مطالبے کرو۔ کتنی دفعہ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں چھوٹے بچے زیادہ مانگتے ہیں تو مائیں پٹائی کر رہی ہوتی ہیں، اور اسے پکارو یا اللہ، کہو پتہ کیا ہوا ہے؟ ہر ایک کے جواب میں اللہ نے 70 دفعہ کہا ہے لبیک 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 لبیک، اس لیے کہلوایا ہے کہ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو 70 دفعہ جواب آتا ہے، بول 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 میرا بندہ، تیرا رب حاضر۔ تو بھائیو بہنوں، خطا وہ انسان ہی کیا جس سے خطا، وہ انسان ہی نہیں، انسان کہتے ہی اسے ہیں جو خطا کرے پھر بیٹھ کے آنسو بہائے، پھر روئے دھوئے، پھر معافیاں مانگے۔ تو اللہ سے آج صلح کر، کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو پریشان نہ ہونا، پھر کر لینا پھر معاف ہو جائے، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا پھر معاف ہو جائے۔ اور اس امت کا تو کام ہی بڑا سوکھا ہے، ایک طرف اللہ کا
اللہ رؤوف الرحیم ہے، ایک طرف اس کا رؤوف الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کی شان پر، میرے اللہ نے اپنا نام کبھی کسی کو نہیں دیا، اپنے نبی کو اپنے دو ذاتی نام عطا فرمائے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، تو پھر اللہ اپنے نبی کے بارے میں کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ بھی رؤوف الرحیم ہیں اور میں بھی رؤوف الرحیم ہوں، تو دو رحمتوں کے بیچ میں ہم آ گئے۔ حضرت عائشہ جیسی محبوب بیوی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، تو آپ نے کہا یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما، ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به منها، اللهم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر، یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما، کھلے چھپے سب معاف فرما۔ وحدت دے دریا وچ پینا، کم نہیں ہر ہر دے، لکھ جہاز ڈوبے پھر مڑ کے، تختاں بار نہ دردے، لکھ جہاز ڈوبے پھر مڑ کے، تختاں بار نہ دردے، قطرہ ونجے پیا درے کون کہاوے، جس تے اپنا آپ گواوے، آپ بن جاوے، جس تے اپنا آپ گواوے، آپ بن جاوے۔ ایک صورت وچ سیرت پاوے، اہل بصیرت تک دے، اونا تائیں ستم گربائے، قدر پہچان نہ کر دے، اونا تائیں ستم گربائے، قدر پہچان نہ کر دے، ہر صورت وچ جلوہ
کردا خوب تماشے کیڑا تتر باز محمد کون بٹے رے باشے کیڑا تتر باز محمد کون بٹے رے باشے عاشق دے ول کر تجلی پھر صورت ول جاوے پچھے دل جاندا بجے دا کون دکے کے آوے عجز نے عجز نیاز اوتھے رکھ جاندا ناز تیرے وچ صورت یکتائی وچ گت جدائی دسے نال ضرورت یکتائی وچ گت جدائی دسے نال ضرورت